الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 5-6 منٹ میں تھوڑا سا ریکیپ کریں گے سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کو، اور پچھلی دفعہ آپ لوگ مجھے بتائیے گا، میں ہر دفعہ جب بھی سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا تو ہم سب مل کے یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ سورہ یاسین روزانہ پڑھیں گے بھی، اور جو ہم ترجمہ سیکھ رہے ہیں اس کے یعنی غور کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم کی کسی بھی حصے کی جو تلاوت ہے، اگر اس کا روزانہ یا شام میں یا رات میں پڑھنے کا کہا گیا ہے تو اس کے 2 طریقے پڑھنے کے ہو سکتے ہیں۔ ایک، اس کو پڑھنا ہے بطور ورد اور وظیفے کے، ہے نا۔ تو جب ورد اور وظیفہ ہم کہتے ہیں، جیسے عام طور پہ سورہ یاسین کے بارے میں مشہور ہے کہ بھئی صبح پڑھ لیں تو آپ کے سارے دن خیر و برکت ہوگی، کام آسان ہو جائیں گے، یا اگر کوئی حالت نزا میں ہیں اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس کی جان نکلنے کا عمل آسان ہو جائے گا، یہ مشہور ہے نا۔ تو اگر ہم غور کریں اور تھوڑا سا سوچیں اس بات پر کہ بھئی کیا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا ہے نا۔ ٹھیک ہے، قرآن میں شفا ہے، لیکن اصل جو قرآن شفا ہے وہ تو دلوں کے زنگ کے لیے ہے۔ یعنی اصل جو قرآن کا نزول کرنے کا جو نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ تو ہدایت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے کچھ حصوں کی طرف امت کی زیادہ توجہ دلائی اور اس کو لنک کر دیا زندگی کی اہم ترین ایسی چیزوں کے ساتھ جو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، اور یہی حکمت ہے بہت ساری دعاؤں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بتائے نا۔ تو دین کا جو کور ہے، دین کی جو اہم ترین چیزیں ہیں، وہ قرآن کریم کے کچھ حصوں کے ذریعے سے اور اسی طرح مخصوص الفاظ والی دعاؤں کے ذریعے سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان یا ایک ایمان والے کی زندگی کے ایسے حصوں کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا ہے کہ جو ہر روز یا ہر کچھ دیر بعد اس کی زندگی میں آئیں گے۔ اور وہ قرآن کے وہ حصے، مثلاً سورہ یاسین، یا وہ دعائیں، مثال کے طور پر جب سو کر اٹھیں یا کھانا آپ کھا لیں تو اس کے بعد کی دعا، وہ ہر انسان کی زندگی میں آنے، ہر روز آنے، اور جب اس نے وہ دعا پڑھنی ہے یا وہ قرآن کریم کا وہ حصہ تلاوت کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے جن چیزوں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، یا ایک ایمان والے کے لیے جن چیزوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، قرآن کے اس حصے میں یا ان دعاؤں کے اندر وہی چیزیں ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ایک مسنون دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما والیہ النشور۔ اے اللہ، مطلب تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ نیند ایک قسم کی موت تھی اور ہمیں آس پاس کا شعور ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے ہمیں ایک اور بڑی اہم ترین چیز یاد کروائی گئی۔ بتائیں کیا؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اے اللہ، مطلب آپ ہی کی طرف یا اس اللہ ہی کی طرف دوبارہ اٹھنا ہے۔ جس طرح میں اس وقت اپنے بستر پر نیند سے جاگا ہوں، ایک دن ہوگا کہ میدان محشر کے لیے اسی طرح مجھے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، ہے نا۔ تو ایک آخرت یا قیامت یا میدان محشر جس کو یاد رکھنا ایک ایمان والے کے لیے بہت اہم ہے، وہ اس کی روزمرہ کی روٹین کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہے، اس کو اینکر کر دیا گیا ہے۔ آج کل اس کو کیا کہتے ہیں؟ اینکر کرنا۔ اب جب بھی انسان دعا پڑھے گا اور اگر دھیان سے پڑھے گا تو کم یا زیادہ تھوڑا یعنی تھوڑی شدت کے ساتھ یا زیادہ شدت کے ساتھ کم از کم اس کو آخرت کا خیال تو آئے گا۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے۔ اب یا یہ کہہ دیں کہ جو بھی انسان سورہ یاسین کے فضائل میں غور و فکر کرتا ہے، سورہ یاسین کے فضائل میں غور و فکر کرتا ہے کوئی بھی انسان،
تو یہ بات اتنے بڑے اللہ کے کلام کے مقابلے میں بہت معمولی محسوس ہوتی ہے کہ بس صبح پڑھ لو کام بن جائیں گے، مطلب کتنا بڑا اللہ کا کلام ہے۔ اور یا مردے کی جان نہیں نکل رہی ہے، سورہ یاسین پڑھ پڑھ کے دم کرو اور جو ہے نا اس کی جان کنی میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں جس حد تک میں نے دیکھا ہے کہ جان کنی میں آسانی ہو جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھو، یہ ضرور ہے کہ صبح کے وقت پڑھو۔ اچھا یہ بھی روایت ہیں جو کہ زیادہ مضبوط ہیں کہ شام کے وقت پڑھو۔ تو 3 قسم کی روایتیں، صبح کے وقت پڑھو، شام کے وقت پڑھو، اپنے مردوں پہ پڑھو۔ اور ہم نے عمومی اعتبار سے اس کو ایک ورد، وظیفے یا بہت چھوٹے سے مقصد کے لیے بنا لیا ہے، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قرآن کریم کے اس حصے میں سورہ یاسین میں آپ غور کریں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مقصد ہو سکتا تھا یا آپ کی عام حکمت تھی دین کے احکام دینے میں، وہ یہ تھی کہ یہ والا حصہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو روزانہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اس کا مطلب اس کے اندر کچھ ایسا ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ ہر ایمان والے کو تازہ کرنا چاہیے۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں جو میں آپ سے شروع میں بات کر رہا تھا کہ سورہ یاسین کا بھی ایک ایکسل، ایک محور ہے، اور ابھی تک جو حصہ ہم نے دیکھا وہ انشاءاللہ ہم آئندہ دیکھیں گے، آپ انشاءاللہ پورے یعنی پورے بصیرت یا پورے شعور کے ساتھ آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہ اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی سوائے آخرت کے۔ تو اب اس تناظر میں آگے جا کے انشاءاللہ اگلے رکوع میں یہ بات اور واضح ہو جائے گی، اس تناظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سورہ یاسین پڑھنے کا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اپنے دن کا آغاز کر رہے ہیں۔ بولیں کیوں؟ اور چونکہ ہم لالچی ہیں، ہم ظاہر پرست ہیں، تو ہم کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دنیا کے کام بھی ہو جائیں گے، لیکن اللہ پاک ہماری کمی بیشی معاف فرمائے، لیکن جتنا ہم غور کر رہے ہیں کہ وہ بہت چھوٹی چیز لگ رہی ہے، تو اصل مقصد کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے وہ کیا ہوگا یہاں کہ صبح سورہ یاسین پڑھ لو تم۔ ہاں، کہ اس دن جب تم جتنے بھی قدم اٹھاؤ، ظاہر بات ہے بہت سارے فیصلے کرو گے، تم بہت سارے لوگوں سے ملو گے اپنی زندگی میں، اپنے کسی بھی چیز میں بہت سارے انسان کی زندگی کے پہلو ہوتے ہیں، تم جو بھی فیصلہ کرو گے، قدم اٹھاؤ گے، آخرت پیش نظر رہنی چاہیے۔ اور سورہ یاسین بہت طاقتور انداز میں ہم یہ نیت کروا رہے تھے کہ بھائی سورہ یاسین جو ہم انشاءاللہ پڑھ لیں، اور بیچ میں تھوڑا گیپ آ جائے گا، لیکن انشاءاللہ ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم سورہ یاسین روزانہ پڑھیں گے۔ اللہ کرے بہت زبردست سعادت ہو جائے گی اگر ہم اس کو حفظ کر لیں۔ اس کا بھی کوئی چیلنج ہونا چاہیے۔ ہاں، رمضان میں سورہ یاسین اور سورہ ملک، کم از کم یہ 2 صورتیں، یہ اگر ہم رمضان میں کوشش کر لیں، اس کو یاد کر لیں، اور پھر جب بھی ہم پڑھیں نا تو بطور ورد اور وظیفے کے نہ پڑھیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ورد وظیفے کے طور پہ پڑھنے کی اہمیت نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس طرح ہم ہرگز نہیں کہہ رہے ہیں۔ قرآن کریم کے ایک حرف بھی چاہے بغیر سمجھے پڑھے جائے عبادت ہے۔ قرآن کی تلاوت اٹ سیلف خود کیا ہے، چاہے آپ کو مطلب سمجھ میں آئے یا، اس کو ہم نے کم نہیں کرنا ہے، وہ تو تلاوت ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، وہ ہماری عبادت ہے نا۔ البتہ کوشش یہ ہو کہ اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں۔ پھر جو یہ جو اصل مقصد ہے نا کہ آخرت یاد رہے، یہ اس وقت حاصل ہوگا۔ بے نہیں، یہی بات دعاؤں میں ہے۔ اگر ہم سو کر جاگنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اگر ہم یہ پورے شعور اور دھیان سے پڑھ لیں تو ہمیں جو نا آخرت بالکل یاد آ جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، اس کو نبیل بھائی اینکر کرنا کہتے ہیں آج کل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں یا قرآن کے کچھ حصوں کے ذریعے سے ایک انسان کی زندگی میں جو لازمی چیز آنی ہی آنی ہے، اس کے ساتھ دین کے بڑے عقائد کو یوں کنیکٹ کر دیا ہے کہ یار آپ نے کھانا تو کھانا ہی ہے نا بھائی، سونا تو ہے ہی نا، آپ نے صبح اٹھنا تو ہے ہی نا، صبح تو کرنی ہی ہے نا، شام تو کرنی ہی ہے، تو جب صبح کرو، جب شام کرو، جب کھاؤ، جب سو کے اٹھو، یہ پڑھ لو۔ اور وہ دین کے بڑے عقائد کے ساتھ کیا ہے، یہ بڑی خوبصورت ہماری
ہمارا دین کا پہلو ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گہری وزڈم ہمیں نظر آتی ہے نا، لہٰذا یہ بہت یعنی اچھی بات ہے، لیکن یہ بہت ہی سطح کی بات ہوگی کہ بس یا سورہ یاسین پڑھ لیا کرو کہ دن کے کام ہو جائیں گے۔ ہاں اس کے اندر بھی گہرائی ہے، دن کے کام کیوں ہوں گے؟ وہ اس وجہ سے ہوں گے کہ آپ آخرت کے لیے زیادہ فکر مند ہوں گے۔ آپ آخرت کے لیے کیا ہوں گے؟ زیادہ فکر مند ہوں گے۔ آپ زیادہ ہوشیاری بیداری سے اپنے سارے کاموں کو انجام دیں گے، آپ زیادہ سمجھداری کے ساتھ انجام دیں گے کہ کوئی پہلو، زیادہ کانشیس ہوں گے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو میری آخرت کو۔ اسی طریقے سے یہ کہا کہ بھئی رات سوتے ہوئے پڑھ لیا کرو، یہ بھی حدیثیں ہیں، بڑے فضائل ہے اس میں، اللہ مغفرت فرما دیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یار دن بھر اگر، ظاہر بات ہے ہم انسان ہیں، ہم سے اپنی بات چیت میں، گفتگو میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہے، دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ میں، کہ جن میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہوں۔ تو اب رات کو جب سورہ یاسین دھیان سے ایک ایمان والا پڑھے گا، ہے نا، اور جب وہ یہاں پہنچے گا، وہ نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، ہے نا، اليوم نختم على افواہہم، آگے آ رہا ہے، یا پہلے رکوع کے آخر میں یہ پڑھے گا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کے اندر آخرت کی فکر ہو نہیں سکتا ہے۔ اب وہ کہے گا کہ وہ اللہ سے کیا مطلب معافی مانگے گا۔ اسی طریقے سے ایک ایمان والا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی ٹھیک نہ گزری ہو۔ دو قسم کے ہم سمجھ لیں، ایک وہ ہے کہ جو ایک دین کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، ایک وہ ہے کہ جو جس سے کوتاہی ہو رہی ہے، لیکن ایمان تو ہے نا اس کے پاس، آخرت پہ ایمان ہے الحمدللہ، وہ بھولا ہوا ہے۔ لیکن جب آخری لمحات میں زندگی کے جب وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، تو اگر زندگی اس کی جن کاموں میں گزری ہوگی عام طور پہ اسی کی فکریں ہوتی ہیں، لیکن وہاں کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہوگا اور اس کو سورہ یاسین کا ترجمہ بھی آتا ہوگا، اور وہ اس کو آخرت یاد آ جائے گی کہ اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کی فکر، میں جہاں جا رہا ہوں وہ منزل کتنی بڑی ہے نا۔ اب اگر زندگی اچھی گزری ہوگی تو امید پیدا ہوگی، بری گزری ہوگی تو اللہ کی طرف رجوع ہوگا، مغفرت کا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے پاس آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جب اللہ کی سے امید ہوگی یا اللہ کی مغفرت کو سوچے گا تو اگلی منزل کی طرف جانا کیا ہو جائے گا، جان نکلنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے، دیکھیں ہم کسی کو لیبل کبھی بھی نہیں کریں گے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ روح اس جسم کے پنجرے سے نکلنا نہیں چاہ رہی ہوتی، بے چین ہوتی ہے، یہ چھوڑنا نہیں چاہ رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بڑوں سے سنا، اس کا کوئی دینی ایسا پہلو تو میرے سامنے نہیں ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا خاندان کے بزرگوں سے، کہ لوگ اس کو نیکی کی نشانی سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے انتقال ہو جائے۔ وجہ کیا ہے کہ بھائی وہ نیک آدمی تو منتظر تھا، اس کے لیے تو یہ جسم پنجرہ نہیں تھی، یہ دنیا پنجرہ تھی، الدنیا سجن المؤمن۔ وہ تو بے چین اس کی روح تھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس کو تو صدائیں لگ رہی تھی، فرشتے کہہ رہے تھے جلدی آؤ نا، تو وہ تو اس کو تو پتہ چلا موقع آ گیا، بس وہ نکلا اور بھاگا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یار میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں کیوں جا رہا ہوں، کیا ہوگا، انسرٹنٹی ہے، غیر یقینی۔ اس کے لیے تو یقینی ہے کہ میں جس کریم ذات کی طرف جا رہا ہوں اسی کے لیے تو جیتا تھا، اسی کے لیے تو مرتا تھا، اسی وقت کا تو انتظار تھا، ہے نا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب جس انسان کا جینا مرنا اس جذبے کے ساتھ ہو، اس کو جب اللہ کے پاس جانے کا وقت آئے گا وہ بے چین ہوگا، اس کو اپنی اولاد اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوگی، وہ کر لی ساری زندگی فکر، بھائی اب حوریں انتظار کر رہی ہیں اب اللہ سے ملنے کا وقت ہے نا، تو وہ ایک الگ فکر میں ہوگا، وہ بے چین ہوگا۔ تو لیکن ہمیشہ ہم کبھی بھی لیبل نہیں کریں گے، اللہ نہ کرے کسی کو، کہ بھائی اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے کہ کسی کی وجہ سے اگر جان نکلنے میں تاخیر ہو رہی ہے، ہم کبھی بھی لیبل نہیں کریں گے اس کو، ہے نا۔ ہاں اپنے لحاظ سے ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ جس وقت میں دنیا سے جا رہا ہوں آپ میری یہ کیفیت بنا دیں۔ ہمیں بڑوں کی دعاؤں میں ہم نے بکثرت یہ جملہ سنا، بہت بکثرت، کہ اللہ جس وقت میں دنیا سے جا رہا ہوں آپ میری یہ کیفیت بنا دیں کہ مجھے دنیا چھوڑنے کا غم نہ ہو، ہے نا، میرے جانے پر میرے پیچھے رہ جانے والے لوگ غمگین ہوں،
نہ کہ یہ کہ شکر ادا کر رہے ہوں کہ جان چھٹی. ایسے بھی کردار ہوتے ہیں نا. ایسا نہ ہو، مطلب جن لوگوں کے ساتھ میں رہا ہوں ان کو میرے جانے کا کیا ہو، غم ہو، لیکن مجھے غم نہ ہو. اللہ آپ سے ملنے کی تمنا ہو، اور اللہ اور آپ و فرشتے میری اور تیرے نیک بندے اے اللہ میری ملاقات کے منتظر ہوں. جیسا کہ بعض احادیث کی روایت میں آتا ہے کہ جب نیک لوگ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ان کی ملاقات کے کیا ہوتے ہیں جو ان سے پہلے چلے گئے، ہے نا. وہ منتظر ہوتے ہیں کہ بھائی اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو، ہے نا، جلدی آ جاؤ. تو بہت سارے لوگ ان کے استقبال کے لیے کیا ہوتے ہیں. بعض روایت میں اللہ رب العزت کی طرف روح کو لے کے جایا جاتا ہے اور اللہ اپنی رضامندی کا اظہار فرماتے ہیں، ہے نا. اور جو بری روح ہوتی ہے اس کے لیے اس کو یہ بارگاہ الہی میں سجدہ کرنے کی یا حاضری کی اس کو جو ہے نا وہ اجازت ہی نہیں ملتی ہے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو اس تناظر میں دیکھیں جب ہم سورہ یاسین صبح کے وقت 5-10 منٹ لگیں گے نا اس کیفیت کے ساتھ پڑھ لیں گے، یا رات کے وقت اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے سونے سے پہلے، اگر زبانی اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں زبانی یاد ہوگی نا تو سستی نہیں ہوگی، پھر آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں گے. حافظ صاحب کی ایک بڑی چیز یہ ہوتی ہے، چاہے پورے قرآن کا حافظ ہو یا کچھ حصے کا ہو، ان کو نا اس عمل میں پھر سستی نہیں ہوتی کیونکہ چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے. سچی بات ہے، اکثر رات کو جاتے وقت نا سورہ واقعہ سورہ ملک جو ہے نا وہ راستے میں ہی، رات کے معمولات راستے میں ہی ہوتے ہیں. اس وقت خاص طور پہ آپ اگر لیٹ جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو الحمدللہ یاد ہے تو آپ ایک موج میں پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے وہ ایک کیفیت بھی بن جاتی ہے، کیونکہ بس آپ نا سب کانشیس لیول پر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں نا، بائک ہو یا گاڑی ہو نا، آپ کو مطلب روزانہ کا یہ راستہ ہے نا. تو پھر آپ کا دماغ پوری طور پہ متوجہ ہوتا ہے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ، اسی کی طرف آپ کی توجہ ہوتی ہے کیونکہ وہ راستے وہ سب چیزیں تو آپ روزانہ کر رہے ہیں تو اتنا متوجہ نہیں ہوتے آپ اس کی طرف. تو اس طرح زبانی یاد ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے عمل میں یعنی سستی نہیں آتی، وہ پابندی آ جاتی ہے عمل کے اندر. تو اس کی انشاءاللہ سب نیت کرتے ہیں نا بھائی. تو ماشاء اللہ مجھے انتظار ہوتا تھا کہ سفر کب آ رہا ہے، ہاں بس کا سفر آیا کوئی جہاز کا ہے تو پھر وہ سفر بھی بڑی جلدی گزر جاتے تھے. ہاں زندگی کی کچھ مشقت ہے جو پہلے مشقت لگتی تھی اب وہ میننگ فل ہو گئی. بہترین. وہ تو اپنی جگہ فائدہ ہے، لیکن دوسرا فائدہ مجھے یہ لگنے لگا کہ زندگی انجوائبل ہو گئی کیونکہ جہاں ویٹنگ ٹائم ملے تو بھائی شروع ہو جاؤ. یہ بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے. کراچی میں ٹریفک کے اندر پھنسنا تکلیف دہ ہوتا ہے. اب یقین جانے آپ سب کو بتایا کہ میرا سفر بہت زیادہ ہے، تو میں گاڑی میں ہوں یا بائک میں ہوں نا، میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو بہت ہی انجوائے فل ہو، بہت ہی جو ہے نا وہ انگیج کرنے والا بنا دیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ درمیان کی بہت ساری کیا ہو گئی، یا تو ایکٹیویٹیز ہو گئی یا پھر کوئی ریفلیکشن ہو گیا. اور چونکہ آپ ڈرائیونگ یا آپ جو گاڑی چلا رہے ہیں وہ آپ جو ہے نا وہ آٹو پائلٹ موڈ پہ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے دماغ کو بہت اچھا انگیج کر سکتے ہو. بہت زبردست بہت کریٹیو آئیڈیاز جو ہے نا اس موقع پہ آتے ہیں. جو آپ نے سنا ہوگا شاور تھاٹس جسے کہتے ہیں نا، کیونکہ اس وقت آپ کسی اور کام میں مصروف نہیں ہو سکتے ہیں، جس وقت آپ واش روم میں ہیں تو اس وقت بڑے زبردست جاندار قسم کے خیال آتے ہیں. ہاں کیونکہ آپ مجبور ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. آج کی جدید دور کے انسان کا مسئلہ یہ حالانکہ یہ اس کو لوگ پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں، لیکن بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے پاس بور ہونے کا وقت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جدید انسان کا کہ ہم بور نہیں ہوتے ہیں. حالانکہ آپ کی جو کریٹیو مائنڈ جو ایکٹیو ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کیا ہوتے ہیں، بور ہوتے ہیں. اپنی زندگی میں ایسے سلوٹ ڈھونڈیں کہ جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہوں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوں. میں نے ایک ساتھی کو بھی قریب میں یہ بتایا، وہ 5 منٹ تک مجھ سے پوچھتے رہے بار بار کیا کچھ بھی نہیں کرنا، کیا کچھ بھی نہیں کرنا. یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ بھی کوئی ایکٹیویٹی. میں نے کہا بھائی 10 منٹ صبح 10 منٹ شام کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے بس یوں بت کی طرح بھیڑ جانا، کچھ بھی نہیں کرنا. بولا اچھا میسج چیک کچھ بھی نہیں کرنا ہے. یقین جانے ان کو یقین ہی نہیں آیا. پھر آخر میں انہوں نے پوچھا کہ یار اس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ وقت میرا ضائع نہیں ہوگا. بولا میں نے کہا نہیں انشاءاللہ ضائع، فائدہ تو آپ پھر خود آگے بتائیں گے مجھے. تو ایک بہت بڑا مسئلہ، اچھا ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ بھی مسئلہ ہے کہ ہم ہر وقت ہر درمیان میں کوئی چھوٹا سا بھی گیپ آ رہا ہے نا تو ہم نے اس کو فل کر دینا ہے اپنی کسی انگیجمنٹ سے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارا دماغ کو ریفلیکشن کا ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے، سمجھے بات. اور ہم اتنے انگیج ہیں یقین جانیں اگر مطلب تھوڑی دیر بھی انہوں نے
ان کی کال آ گئی, میں نبیل بھائی سے بات کر رہا تھا, ان کی کال آ گئی اور انہوں نے فون اٹھا لیا, میں کیا کروں گا؟ اپنے آپ کو, اور اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پروڈکٹیوٹی ٹریپ ہے. سمجھے بات, کہ آپ نے یعنی ٹائم مینجمنٹ کا سب سے بڑا مقصد یہ بن گیا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر خالی کونے گوشے کو بھر دو بس. حالانکہ ٹائم مینجمنٹ کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اپنے لیے فری ٹائم نکالا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی اہم ترین چیز ہے کہ یار ہمارے پاس کچھ ایسا وقت ہو, می ٹائم جسے کہتے ہیں, کہ کوئی ریفلیکشن ہم کریں, اور اس وقت ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہو, کوئی کام نہیں کر رہے ہو, بس ہم سوچ رہے ہو اپنے بارے میں, زندگی کے بارے میں. دین کے اندر اس کا ایک تصور ہے محاسبۃ النفس, ہے نا, کہ اپنا احتساب کرنا, اکاؤنٹیبلٹی پرسنل لیول پر, کہ آج کا جو دن ہے, یعنی ایک حدیث کا مفہوم ہے, ایک ایمان والے کے 2 دن برابر نہیں ہو سکتے. کیا مطلب؟ اس کا ہر دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگا آخرت کے اعتبار سے. ہم دنیا کے اعتبار سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا نیا سیکھا, کیا آگے بڑھے, ہے نا, کیا تجربہ کیا. تو 2 دن برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ہر دن ظاہر بات ہے, اب مجھے یہ سوچنا ہوگا, اس کو اس انداز میں سوچنے کا ایک طریقہ مجھے بڑا پاورفل لگتا ہے کہ یار آج کے دن میں جنت کے قریب ہوا یا جنت سے دور ہوا. تھوڑا اور ڈراؤنا بنانا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دن میں جنت سے قریب ہوا یا جہنم سے قریب ہوا. اب ہر ایک اپنے لحاظ سے وہ کر لیجئے گا, کسی کے لیے کچھ زیادہ پھر یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہر دن ہے. تو سورہ یاسین ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ ہم جب سورہ یاسین صبح پڑھ رہے ہو نا, یار آج کے دن مجھے کیا کرنا ہے, خالی جنت سے قریب ہونا ہے یا جہنم سے قریب ہونا ہے. ایک دفعہ تو یہ سوال اٹھے گا اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے. اسی وجہ سے جتنے بھی اللہ کے نبی سے ہم نے پڑھنے کی چیزیں بتائیں, دعائیں ہوں یا قرآن کریم کا حصہ, ہم نے سورہ کہف میں بھی اس بات کو سمجھا. سمجھ کے پڑھنے کا اس کو جو فائدہ ہوگا نا, وہ بطور ورد و وظیفہ پڑھنے کا فائدہ ضرور ہوگا, اس لیول پہ نہیں ہوگا. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہرگز کے فائدہ نہیں ہے, بغیر سمجھے قرآن پاک پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے, بہت فائدہ ہے, عبادت ہے. ہاں البتہ اس کے افضل و بہتر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ سمجھ کر پڑھنا آپ کو بہت زیادہ اللہ سے قریب کرتا ہے انشاءاللہ, اور اصل جو قرآن کا مقصد ہے ہدایت سے قریب کرتا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ قوم کی گفتگو ہو رہی تھی اور پیک پر پہنچ گئی تھی, اور قوم نے دھمکی دے دی تھی کہ اگر تم لوگوں نے اپنی یہ باتیں بند نہیں کی تو ہم تمہیں جان لے لیں گے, اور جان بھی اذیت ناک طریقے سے لیں گے, اور پتھر مار مار کے تمہیں سنسار کر دیں گے. اور یہ تمہارے آنے کی وجہ سے یہ نحوست ہو رہی ہے کہ ایک نحوست کی وجہ میں نے کیا بتائی تھی کہ ایک ڈائیلاگ کی فضا پیدا ہو گئی ہے, ہمارے بڑوں کے یہ عقائد پر سوال اٹھ رہے ہیں, یا کچھ آفتیں مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں. اور اسی موقع پہ ایک شخص انٹر ہوا تھا جس کا ہم نے صرف پہلا جملہ پڑھا تھا, ہے نا, اور وہ شخص اس سے پہلے ان پیغمبروں کی بات پر سچے دل سے ایمان لا کے وہ مسلمان ہو چکا تھا. اور لیکن چونکہ بس یہ تھا کہ بھائی اپنے ایمان پہ عمل کرو, تو وہ قوم کی بت پرستی کے ساتھ شامل نہیں تھا. قوم بت پرست تھی, مشرک تھی, اور وہ شہر کے کنارے پر, اور ہمیں بعض روایت میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑھئی یعنی نجار تھا, کارپینٹر تھا, وہ اپنا کام کر رہا تھا. اب اسے پتہ چلا کہ یار یہ جو ڈائیلاگ جو چل رہا تھا نا پیغمبروں اور قوم کا, یہ فائنل ایک راؤنڈ میں آ گیا ہے. اور میری قوم نے, یہ اس قوم کا فرض تھا, پیغمبر باہر سے آئے تھے, میری قوم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب وہ جو نا وہ پیغمبروں کو یا تو کہہ رہے ہیں کہ یا تو تم اپنی دعوت سے باز آ جاؤ یا تو ہم تمہاری جان لیتے ہیں. تو اس وقت وہ انٹر ہوتا ہے اور آ کے وہ کہتا ہے کہ, اور اللہ نے اس کا جو منظر بیان کیا کہ وہ بھاگتے ہوئے آیا. ٹھیک ہے نا, اس پر ہم نے بات کی تھی کیا, یسعا, وہ بھاگتے ہوئے آیا, دور سے آیا, شہر کے کنارے سے, اقصی معنی کنارے سے, دور سے, اور بھاگتے ہوئے آیا. ان دونوں باتوں کا کیا مطلب, قرآن کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ یار مطلب اب یہ تو بات بہت واضح ہے نا کہ دور سے آ رہے کا مطلب دور رہتا ہوگا, لیکن قرآن یہ کیوں بتانا چاہ رہا ہے, قرآن یہ کیوں بتانا چاہ رہا ہے, آپ سمجھیں, یعنی یہ تو بالکل واضح بات ہے نا, یار دور سے آ رہا تھا کیونکہ وہ دور رہتا تھا. اس کے علاوہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس میں, اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ یعنی ایسی غیر ضروری بات تو قرآن نہیں کرے گا نا, یار تم یہ تو سمجھ جاؤ گے کہ دور سے آ رہا ہے تو دور رہتا ہوگا. اسی بات تو قرآن ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ ہاں, یسعا
اور دور سے آنا ایک تو یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ اس کے لیے یہ کام بہت آسان تھا، اور بھاگتے ہوئے آنا یہ بتانا ہے کہ اس کو ڈر تھا کہ کہیں میری قوم مجھ سے پہلے پیغمبروں کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر لے. تو اچھا ڈر تھا یا خوف تھا یا جو ہے نا وہ دور سے بھاگتے ہوئے آ رہا تھا، اس سے اس کی ایک چیز پتہ چلتی ہے، تڑپ اور فکر. اس کو کس کی فکر تھی؟ پیغمبروں کی تو تھی، اصل کس کی فکر تھی؟ کیونکہ پیغمبروں کے بارے میں اگر قوم اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو پیغمبر تو گئے سیدھے، لیکن قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا جو پیغمبروں کے بارے میں قانون ہے. اچھا ویسے اللہ پاک پیغمبروں کو نقصان پہنچانے میں عام طور پر اللہ کی سنت ہے کہ کسی قوم کو کامیاب ہونے، اگر انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تو پیغمبر کو نقصان پہنچائیں نہ پہنچائیں ان پر تو اللہ کا عذاب پکا ہے. تو اس کو فکر کس چیز کی تھی؟ اچھا یہ شخص جب انٹر ہوا، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اس کے بعد منظر نامے سے، اس سورت کے منظر نامے سے پیغمبر غائب. اب ہمیں نہیں پتا کہ آگے پیغمبر کہاں چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ قصہ جو اصل بیان کیا ہے نا، یہ اس شخص کے لیے کیا ہے. قصے کی ابتدا میں پیغمبروں کی بات آ گئی، اسی وجہ سے اللہ نے ان پیغمبروں کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا، کس زمانے میں ہوا، یہ قریہ کہاں تھی، کچھ نہیں پتا ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک شخص تھا کہ جو اپنی قوم کی فکر کرتے ہوئے بےتاب ہوتے ہوئے قرآن نے اس کا منظر بیان کیا. پاورفل بات یہ بھی نا کہ اس آدمی سے ریلیٹ کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت رسولوں سے. جی روزانہ پڑھنا ہے تو یعنی وہ ایک شخص ہے، ہاں وہ معمولی دنیا کے اعتبار سے پروفیشنل ہاں، تو اس سے بہت سارا وہ ریلیٹ کر سکتے اور وہ اپنا ہے. یعنی اس وجہ سے اللہ نے ذکر کیا کہ بھائی وہ لوگ اس کو کہیں کہ یار وہ اپنا ہے. اچھا اس نے آتے ساتھ یہ نہیں کہا کہ بھائی میں ایمان لے آیا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک وجہ میں آپ سے آگے چل کے پوچھتا ہوں. اس نے آتے ساتھ یہ بات کہی کہ بھائی تم لوگ پیغمبروں کو نقصان نہ پہنچاؤ، ان کی بات مان لو، اتبعوا المرسلین. کیونکہ دو باتیں اس نے کہیں بڑی ہیں. نمبر ایک یہ مخلص ہے کیونکہ تم سے کسی بدلے کی ان کو تمنا نہیں ہے. کیا تم سے کچھ مانگ رہے ہیں یہ؟ تو پھر کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ تم منع کر رہے ہو کہ دعوت نہ دو، پھر بھی دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے خاص ان کے پاس، اور کچھ ایسی بہت اہم چیزیں جو تم مس کر رہے ہو. دیکھو یہ تمہارے فکر و بھلے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، تم سے 1 روپے کا سوال کیا انہوں نے، مخلص ہیں یہ. پھر ایک اور بات جو بڑی اہم تھی کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نا. یعنی مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ معلوم بھی ہے کہ ہدایت کیا ہے، ایکچول حق کیا ہے، سچ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی با علم بھی ہیں اور یہ جو ہے نا وہ تم سے مخلص بھی ہیں. یہ 2 باتیں انہوں نے بیان کی. اچھا پھر یہاں ہم نے بریک لے لیا تھا، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی یہ جو ہے نا وہ صحیح راہ پر ہیں، ہدایت پر ہیں. اور ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو منزل کا پتہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ بھائی تمہیں جو راستہ یہ بتا رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ کہاں سے گزرے گا، کہاں پہنچائے گا، کیا صحیح ہے اور کیا ہے. اچھا پھر آگے جو ہے نا وہ آگے، اچھا میں نے ان سب کا لفظی ترجمہ اور چھوٹی چھوٹی سی تشریح وہ میں نے سلائڈز میں جمع کی ہوئی ہے، لیکن ہم اس سے پڑھتے ہیں نا تو ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. تو بس قرآن پاک یہاں کھولا ہوا ہے، سلائڈز میں انشاءاللہ پہلے بھی پہلے رکوع شیئر کیا تھا نا، اسی طرح دوسروں کو بھی شیئر کر دوں گا، وہ آپ پرسنل بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں بعد میں. اب آگے یہ کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اب دیکھیں یہاں ماں کا یہاں سوال کے لیے، تو اصل میں یہ سوال نہیں ہے، اصل میں ذہن کو متوجہ کرنا ہے کہ وما لیا، لی مانے میرے لیے، وما لی محاورے میں ترجمہ کریں گے اور میرا کیا ہوگا یا مجھے کیا ہو جائے گا کہ جو لا اعبد الذی، کہ میں عبادت نہ کروں، الذی اس ذات کی، فطرنی سب سے پہلے مجھے پیدا کیا، بغیر نمونے کے پیدا کیا. فاطر اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو سابقہ وجود کے بغیر تخلیق کرے، اثر نو پہلا وجود تخلیق کرے. ایک بڑے تابعی گزرے ہیں، حضرت مسروق ہیں غالباً، اس وقت نام ذہن سے نکل گیا. ان کو قرآن پاک کے یعنی خود عرب بھی تھے لیکن قرآن پاک کی جو نا لغات کا بڑا شوق تھا. اور آپ کو پتہ ہے خالص عرب نا دیہاتوں میں بولی جاتی تھی، تو وہ اعراب چکر لگاتے رہتے تھے. وہ کہتے رہتے فطرہ کہ مجھے نا صحیح معنی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. تو میں ایک دفعہ کسی دیہات میں جا رہا تھا تو 2 اعرابی 2 دیہاتی ایک کنویں پہ کھڑے ہوئے تھے
اور کنویں کی جو منڈیر تھی نا، اصل میں وہاں قانون یہ تھا کہ جس جگہ اگر کوئی پانی ہے، کوئی چشمہ ہے، تو کسی نے منڈیر سمجھتے ہیں، اس کی وال اگر بنا دی نا اس کی جو، تو وہ اس کا ہے. تو دونوں کے آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، تو پھر ایک نے کہا کہ دیکھو میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ انا فطرتھا، میں نے اس کو سب سے پہلے بنایا ہے، اور مجھ سے پہلے یہاں کوئی بنانے والا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا اس دن مجھے فطرہ کا ترجمہ سمجھ میں آیا. صحیح، ٹھیک ہے. تو فطرنی، جس نے مجھے ایسا پیدا کیا کہ میرا کوئی وجود نہیں تھا، میرا کوئی نام و نشان نہیں تھا، میری کوئی شناخت ہی نہیں تھی، ہے نا. اس نے مجھے پیدا کیا. اور پھر آگے اس کانٹیکس میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ وَإِلَيْهِ أُرْجَعُ، غور کیجئے گا، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر. بھائی یہ تو اپنی بات کیوں کر رہا ہے؟ شروع سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ یار تم لوگوں کا کیا بنے گا کم بختو، تمہیں کیا ہو گیا، تم اس ذات کی عبادت نہیں کر رہے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، حالانکہ تم اس کو کیا منہ دکھاؤ گے، اسی کے پاس جانا ہے. لیکن یہ نہیں بولا. ہاں، تیر کس کے اوپر رکھا کہ میرا کیا بنے گا، کیا میری شامت اعمال ہے، کیا میری کم بختی ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہیں کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. حالانکہ صرف مجھے نہیں، تم سب کو بھی لوٹ کر، تو جب تم کو بھی لوٹ کر جانا ہے تو تمہیں بھی عبادت کرنی. یہ ایک داعی کا ایک یہ اس کی نا ٹیکنیک ہے کہ آپ نا اپنے اوپر بات رکھتے ہیں کہ یار مطلب یہ ہے نا، اپنے آپ کو بھی اس مدعو کے ساتھ شامل کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں. آپ سمجھے بات؟ اچھا، پھر آگے کہا، یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، ہے نا. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، ابھی قوم کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے. اور یہ دیکھیں کہ بند کمرے میں کوئی فائنل راؤنڈ نہیں چل رہا، یہ کھلی کچہری لگی ہوئی ہے، اور پیغمبر سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور قوم فیصلہ کر رہی ہے کہ انہوں نے باز نہیں آنا، اب ایسی کی تیسی، ٹھیک ہے نا. اور ایسا شخص بیچ میں آتا ہے اور ان پیغمبروں کے ساتھ کٹہرے میں کھڑا ہو گیا، وہ قوم اور ان کے درمیان ایک دیوار بن گیا. تو اب دو چیزیں تھیں، یا تو قوم اس کی بات مان لیتی، جس کا امکان کم لگ رہا تھا، یا دوسری چیز، یا پہلے اسی کو لٹاؤ، یہ ہوتا نا. تو اس کا اس موقع پہ بیچ میں آنا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی جان کو، یہ ایسا ہلکا نہیں تھا کہ آپ یوں بائک پہ جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یار ذرا بہن کا دوپٹہ صحیح کروا دینا. یہ بھی نصیحت اخلاص سے آپ نے کیا ہوگا یقیناً، لیکن اس کا جو رد عمل ہے وہ آپ کو بھگتنا نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے نا. آپ یہ نصیحت کی بات کہتے ہوئے بڑی خاموشی سے آپ پان جباتے ہوئے چلے گئے. یہاں ایسا نہیں تھا بھائی، یہاں نصیحت کی بات کرنے کا مطلب کیا تھا. اب یہاں اس کو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یار کیوں بیچ میں آ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانے کا کردار ادا نہیں کرو. پیغمبر کو کچھ قوم کر دے گی، اللہ ان کی مدد کرے گا، یار اللہ مالک ہے، کیا شہید ہی ہو جائیں گے، جنت میں جائیں گے. تم آرام سے اپنی پرسنل لائف میں، تمہیں تو اپنی قبر میں جانا ہے نا بھائی، کیوں ان کی فکر کر رہے ہو. قوم نہیں مار رہی ہے، بھاڑ میں جائے. دیکھیں یہ ایک ہو سکتا تھا نا، ایک آج کا جو ایک پیسفل سٹیزن مائنڈ کیا بولے گا کہ بھائی میں اپنی پرسنل لائف میں ہوں، اس کا پرسنل میٹر ہے، وہ اگر نہیں مان رہا تو نہ مانے، اپنی قبر میں جائے گا، جہنم میں جائے. میں اپنی زندگی اپنے کمفرٹ کو اس کے لیے خراب کیوں کروں، میں تو ٹھیک ہوں نا. تو مجھے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ کر رہی ہے تو وہ جانے، اور حکومت جانے. مطلب میں کیوں انٹرفیئر کسی کی پرسنل لائف میں کیوں کروں. یہ پوری قوم کے موقف میں انٹرفیئر کر رہا تھا نا، کہہ رہا تھا تم غلط ہو. اور یہ غلط ہونا کہنے کی وجہ سے اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑ رہی تھی، جو سب سے ایک انسان کے نزدیک قیمتی ترین چیز ہے، جان، ہے نا. ہم تو آج ماشاءاللہ اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جو بہت مہذب سوسائٹی سمجھی جاتی ہے، جس کے اندر اگر پڑوس میں جھگڑا بھی کوئی ہو رہا ہو اور کوئی مسئلہ ہو رہا ہو، ہمیں ایسا لگ رہا ہو کہ حالت بگڑ گئے ہیں، تو ہم انٹرفیئر کرنا مناسب نہیں سمجھتے. نہیں کیا یہ ایک جو ہے نا وہ کس کے خلاف ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے. کیوں ہم وہ کریں. اور اسی وجہ سے بسا اوقات جب کسی کو کچھ کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے نا.
اس کو اس حد تک ہم نے سیریس لے لیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اخلاق ہیں ایک ایمان والے کے، حالانکہ یہ مسلمان یا ہماری امت کے کردار اخلاق یہ نہیں ہے، یہ تو ویسٹ کے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کی کلچر و تہذیب ہم پر غالب آ گئی ہے اور ہم اسی کو اچھا سمجھنے لگ گئے ہیں، لہٰذا ہمیں اب یہ برا لگتا ہے کوئی ہماری ذاتی زندگی یا ہماری پرسنل لائف یا ہمارے دین یا عبادت کے بارے میں کوئی نصیحت والی بات اچھے انداز میں بھی کر لے تو ہمیں یہ برا لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ اگر یہ میرے دوست ہیں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی پرسنل لائف میں کچھ مسائل چل رہے ہیں دنیاوی یا دینی اعتبار سے، اور میں اس میں کوئی بہتر کردار ادا کر سکتا ہوں، یا مجھے ان کو سمجھانا چاہیے کہ تم غلط راستے کی طرف جا رہے ہو، تو ایک ویسٹرن مائنڈ سیٹ کیا کہتا ہے؟ کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور ایک ایمانی مائنڈ سیٹ کیا کہتا ہے؟ مجھے دکھ ہونا چاہیے کہ اگر ان کا کوئی قدم ان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا، اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اگر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ میرے دوست بھی ہیں لیکن ان کی زندگی سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مجھے اصل میں آخرت کی فکر نہیں ہے، نہ اپنی نہ ان کی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ جو بڑوں سے مثال سنتے ہیں کہ اگر کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا منظر، یا کوئی بائک پہ جا رہا ہے اور کوئی سامان رکھا ہوا ہے، معمولی سے لیک ہو رہا ہے۔ یہ منظر میں نے چھوٹے علاقے میں رہتا ہوں، کئی دفعہ دیکھا کہ انکل چینی لے کے جا رہے ہیں پیچھے سائیکل یا بائک پر، یا چاول لے کے جا رہے ہوں، پیچھے تھوڑا سا گر رہا ہے، یقین جانے ان کی جان عذاب میں آئے گی جب تک گھر نہیں پہنچیں گے۔ ہر بندے نے روک کر بولنا ہے انکل چینی گر رہی ہے، انکل چینی گر رہی ہے۔ اسی طرح آنٹی کا دوپٹہ ہے، ہاں بائک کا اسٹینڈ اوپر کر۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کی پرسنل لائف میں ہم کیوں انٹرفیئر نہیں کر رہے ہیں، اور وہ کوئی پلٹ کے ہی نہیں بولتا ہے کہ بھائی میری زندگی میری مرضی۔ آج تک کسی نے پلٹ کے بولا آپ کو؟ اگر آپ نے کسی دنیا یار آپ کے نا ٹائر پنچر ہے یار دیکھ لیجئے گا تھوڑا سا، کسی نے پلٹ کے یہ بولا کہ آپ میری پرسنل لائف میں کیوں مداخلت کر رہے ہو، میری زندگی میری مرضی، چاہے مر جاؤں کچھ بھی کر جاؤں، آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے؟ یقین جان آج تک کسی نے نہیں بولا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی کو بولیں کہ بھائی دیکھو مجھے لگ رہا ہے نا نماز میں بڑی بے فکری ہے آپ کی، وہ ایک دم سے نا بھائی میں اپنی قبر میں جاؤں گا، آپ کو میری پرسنل لائف میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بیویاں شور سے بھی کہہ رہی ہیں، اور شور گویا کہ ہم نے تسلیم کر لیا ہے سوسائٹی کے لیول پہ یہی نورم ہے۔ اللہ کی قسم یہ نورم نہیں ہے، یہ تو مغرب کی تہذیب ہے۔ ایمان والی تہذیب میں تو ایسا وہ شور فکر مند ہوگا کہ میری بیوی پردے کے معاملے میں بہت کوتاہی کر رہی ہے، میرا حق ہے، میں ایسا مینٹور مربی میں اللہ کو جواب دے ہوں کہ یہ میری بیوی جو ہے نا اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کر رہی تھی، میں نے اپنا کردار کیا ادا کیا؟ ہاں زور زبردستی، کیونکہ وہ بالغ ہے سمجھدار ہے تو میں زبردستی نہیں کر سکتا ہوں، البتہ میں کوئی اسٹریٹجی اپناؤں گا، حکمت اپنے اپناؤں گا، کبھی محبت سے، کبھی پیار سے، کبھی میں ناراض ہو کر اس کو میں اللہ کی اچھی بندی بنانے کی اپنی بھرپور کوشش۔ اور یہ کسی کی پرسنل لائف میں مداخلت کرنا ہرگز نہیں ہے، یہ ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے پر حق ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ بدقسمتی سے یہ سوسائٹی کے نورم ہی کیا ہو گئے؟ یہ چینج ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے ہم نے دبا کے نہ انٹرفیئر کرنا ہے، ہاں ایسا بھی نہیں ہے، یعنی ہم نے بڑی حکمت کے ساتھ نمبر ایک یہ سوچنا ہے کہ میں جس طرح دوسرے انسانوں کی دنیا کی فکر کرتا ہوں مجھے ان کی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ یہ وہ انسان کرے گا جو سب سے پہلے اپنی آخرت کے لیے کیا، ہاں تو ہم نے لوگوں کی دنیا کے بارے میں بھی سوچنا ہے، ہم نے لوگوں کی آخرت کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ ایک ایمان والا اسی طرح سوچتا ہے۔ اچھا غیروں کے بجائے سب سے پہلے اپنوں کے بارے میں سوچنا ہے، مجھ پہ سب سے بڑا حق میرے والدین کا ہے نا؟ ہم سب میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ نے ماشاءاللہ جوانی کے اندر اچھا شعور دے دیا، اچھا ماحول دے دیا، اللہ کا کرم ہو گیا، فضل ہو گیا۔ ہمارے والدین کو کسی بھی وجہ سے اگر وہ نہیں مل سکا تو ہو سکتا ہے کہ دین کے اعتبار سے کچھ نظریات، کچھ اخلاق، کچھ کردار، کچھ بنیادی چیزوں میں کچھ کمی کوتاہی ہو، تو مجھ پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ میرے تو دنیاوی خدمت کا حق ہے نا، تو کیا میں آخرت کے لیے فکر نہیں کروں گا؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ جو لیول جو ادب تہذیب کا ہوگا نا وہ الگ ہی ہوگا، ہے نا؟ لیکن میں فکر مند رہوں گا، لیکن میں کیا کروں گا؟ دوسری باری آئے گی میری بہن بھائیوں کی، اس کے بعد رشتے میں سب سے زیادہ قریب کیا ہے؟
پھر اولاد ہے نا، پھر میاں بیوی ہیں. تو ان سب کی فکر کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. بول دیں ایک دفعہ ہے. یہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ بھائی ہر ایک باشعور اپنے زندگی کا فیصلہ خود چنے گا. ایسا نہیں ہے بھائی. لوگ صحیح بھی چنتے ہیں، لوگ غلط بھی چنتے ہیں. میرا اپنا اگر کوئی غلط راستہ چنے گا تو اس کا مجھ پر حق ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں اچھے طریقے سے کہ تم نے غلط راستہ چنا، تم سے غلطی ہو گئی بیٹا، آپ ٹھیک نہیں سوچ رہے ہیں. ہاں اب یہ کرنا کیسے ہے، اس کی بڑی حکمت چاہیے، ہے نا. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کتنی حکمت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا. یہ ڈنڈا لے کر نہیں ہوگا، یہ فورسفلی نہیں ہوگا. اور اگر آپ اس کو بہترین طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ جس کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے اس دنیا کے سب سے بہترین انسان بن جائیں. کیا بن جائیں؟ مجھے اکثر شوہر یا والدین یہ شکایت کرتے ہیں پرسنلی کہ یار اولاد بات ہی نہیں مان رہی، نماز کا اتنا کہ تو مانتی نہیں ہے. یا خواتین کی اعتبار سے اب ماشاءاللہ وہ دین کی طرف آ گئے ہیں تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یار گھر میں ہمارے ایک اچھا حیا ہو، حیا کے اعتبار سے اچھا پردہ ہو اور کچھ نہ کچھ تو بہتری ہو. ابھی تو سسٹم ٹھیک نہیں چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں یار بیگم بات ہی نہیں مار رہی، بچیاں بات ہی نہیں مار رہی. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم کس کی بات مانتے ہیں. تو ان کو یہ محسوس ہو کہ یار جب سے یہ تھوڑا سا مولوی ٹائپ لگ رہا ہے نا، اس کے بعد سے یہ بہت اچھا شور ہو گیا. اتنا تو پہلے میرا خیال کرتا ہی. اور والدین کو محسوس ہو کہ جب سے تھوڑا سا یہ کوئی دین شین کی بات کرنے لگ گیا ہے نا، اس کے بعد سے جس لیول پہ میری خدمت کر رہا ہے نا، یہ پہلا اسٹیپ ہے. یہ کیا ہے؟ ان کا دل جیتنا. کیا جیتنا؟ اولاد کو یہ محسوس ہو کہ وہ اکھڑے ہوئے اور جو ہے نا وہ ہر وقت جو ہے نا وہ بھرے ہوئے وہ چڑچڑے سے جو ابا جان ہے نا، یہ جب سے تھوڑا سا مولوی صاحب کے پاس بیٹھنے لگ گئے ہیں کہ انہوں نے دین کے اعتبار سے اپنی زندگی کو دیکھنا شروع کر دیا ہے، اس کے بعد بڑا کوالٹی ٹائم مجھے دیتے ہیں. ان کے لہجے میں جو نرمی ہے، جو محبت ہے، جو میرا خیال ہے، مطلب وہ تو اس سے پہلے کبھی تھا ہی نہیں. بس یہ ہے اصل دعوت. یہ کیا ہے؟ ہاں اللہ سے قریب ہونا. یاد رکھیے گا یہ جملہ، اللہ سے قریب ہونا ہمیں اللہ کی مخلوق سے دور نہ کر دے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق سے دور ہو جائیں، بلکہ اللہ سے قریب ہونا آپ کے دل میں اللہ کی مخلوق کی مزید محبت اور اصل محبت و درد پیدا کرتا ہے. اصل دینداری ہے کہ آپ لوگوں کو بے دین کہنا نہ شروع کر دیں، آپ لوگوں کی فکر کرنا شروع کر دیں. سمجھے بات؟ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی دو چار چیزیں کر لی زندگی میں بہتر ہو گئی، ابھی سوچیں سمجھ میں نہیں آ رہا آج کل ہماری سوسائٹی جہاں کہاں رہی ہے. یار نماز کی فکر نہیں ہوتی. پچھلے 30 سال سے اللہ کی قسم تو بھی نہیں پڑھتا تھا نماز. یار فجر کی نماز میں تو اٹھنا چاہیے. ہماری نوجوان نسل کو کیا ہو گیا؟ بس ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے. ہاں یہ بھی بات ہوتی ہے. زیادہ بات ہوتی ہے ڈائننگ ٹیبل پہ کھانے میں، جو دو چار بزرگ خاص طور پہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ تو پورا کوئی کمپلین نہیں کرتے. یعنی یقین جانے ان کی گھر میں کوئی بھی نہیں سنتا. اس وجہ سے جب آپس میں وہ جمع ہوتے ہیں نا تو کوئی تو سننے والا ہے نا، سب ایک دوسرے کی سن لیتے ہیں. ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں سنتا، بیگم سے لے کر بچے تک کوئی بھی نہیں سنتا ان کی. اسی وجہ سے یہ پیچھے وجہ یہ ہے کہ اب سب ایک دوسرے کو سنا کے اپنے دل کو کیا کر دیتے؟ ٹھنڈا کر دیتے. اگلے وقت کے لیے جمع کرتے رہتے جب دوبارہ بابا پارٹی ہوگی. تو یہ بالکل مسئلہ ہے. آپ کچھ کہہ رہے تھے آگے؟ ہاں وجہ یہ ہے کہ ان کی کوئی نہیں سنتا گھر میں. ہاں یہ پتہ ہے کیا، اب وہ اس کو شکایت کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی نہیں سنتا، یعنی وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اولاد فکر نہیں کر رہی. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں، اگر آپ کی کوئی نہیں سنتا ہے نا تو اولاد سے زیادہ آپ کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی کوئی کیوں نہیں سنتا؟ ٹھیک ہے، انسانی فطرت میں جس کو وہ اہمیت دیتا ہے اس کی بات، اگر آپ کی وہ سن نہیں رہا، آپ کو اہمیت. انسانی فطرت میں ایسا ہو نہیں سکتا جس سے انسان محبت کرتا ہو اس کو اہمیت نہیں دیتا ہو. اگر آپ کو اہمیت نہیں دیتا اس کا مطلب آپ سے محبت. انسانی فطرت میں ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ جس کو اپنی کیئر کرتے ہوئے انسان دیکھ رہا ہو اس سے محبت نہ کرتا ہو. اس کا مطلب آپ ان کی کیئر. تو اس کو مختصر کریں، آپ ان کی سب سے زیادہ کیئر کرنے والے بنیں جن کو آپ کو اللہ سے قریب کرنا ہے. خود بخود ہو جائے گا. ہاں
دیکھیں نہیں اس میں بھی حکمت کی ضرورت ہے نا. دیکھیں آپ نے ان کے ساتھ بہت ساری پارٹیاں کی ہیں. جب آپ ان کو اب نصیحت کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہاں بھائی تو چوہے کھا کر بلی کر رہے. آپ ان کو زبان سے نصیحت ابھی نہ کریں. ہاں سب سے پہلے یہ کہ آپ کو نہیں، آپ سب سے پہلے تو یہ جب بھی ان کے ساتھ ہوں آپ کوشش یہ کریں کہ نماز کے اوقات میں نا آپ کچھ بھی نہ بولیں. آپ یہ بولیں یار نا میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. آپ آستین چڑھائیں، ٹھیک ہے نا، مطلب نماز سے 10-5 منٹ پہلے نا تیاری شروع کر دیں. موزے اتارے، آستین چڑھائی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ایک سمبولک لینگویج میں آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں، اچھا یار اذان ہو گئی، اچھا یہاں قریب میں کوئی نماز کیا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو بتائے گا. اچھا جو اس علاقے کے جاننے والوں نا آپ کسی سے پوچھیں ان کے سامنے. یہ لگے گا ایسا ڈرامہ نہیں ہے، اسٹریٹجی ہے. پھر آپ خاموشی سے بولا یار بالکل آرڈر آ رہا ہے، وہ بولیں گے یار آنے والا ہے تو بولے یار میں نماز یار پہلے نماز پڑھ لوں گا. میں ان کو ایک لفظ نہیں بولنا آپ نے، آپ نماز پڑھ کے آئیں، ٹھیک ہے نا، اور واپس آ کے کھانے میں شریک ہوں. ایک لفظ بھی نہیں بولے ان کو. 2-4-5 دفعہ آپ ایسا کریں پھر مجھے رزلٹ بتائیے گا انشاءاللہ. شاید میں نے جو لوگوں نے مجھے اپنا تجربہ بتایا 4-5ویں دفعہ نا آپ اکیلے نماز کے لیے جانے والے نہیں ہوں گے. اچھا پھر اپنی فیلنگ ذکر کریں کہ یار پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا. دعوت نہیں دینی ان کو بالکل بھی، یار پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا نا، ہر وقت ذہن پریشان رہتا تھا یار. وہ اللہ کے شکر نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیتا ہوں نا یار دل میں سکون ہو جاتا ہے نا. آپ چونکہ آپ کے وہ دوست ہیں تو آپ کی لائف کے مسائل بھی ان کو کیا ہوں گے، پتہ ہوں گے. یار پہلے نا اس کے ابا مان ہی نہیں رہتے، یقین جانو. اب جب سے نماز پڑھ کے دعا کر رہا ہوں نا یار کچھ مجھے نا ایسا بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ یہ کہیں گے کہ یار اچھا ہوا نہیں ہوا یہ رشتہ، اس میں میرے لیے کیا تھی، بہتری تھی. اب وہ بولیں گے ارے ایک بندہ شکایت ہی نہیں کر رہا ہے. اب ایک الگ پرسنالٹی آئے گی نا. اور پھر جب بل دینے کی باری آئے تو تھوڑا سا نا سخاوت کی نیت سے، دعوت کی نیت سے کبھی زیادہ آپ پے کر دیں. بولا نہیں یار مطلب میں دوں گا یار. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ پہلے ایک پھوٹی کوڑی نکلوانے کے لیے اس سے یہ بندہ ہی بدلا ہوا ہے. یقین جانے یہ سب سے بہترین دعوت نہیں یہ ان کی طرف سے تھا. اصل میں نا ان جیسے نوجوانوں کے ساتھ مجھے یہ والی بات کرنے کا بہت زیادہ موقع ملا ہے، تو اس میں تو ماسٹری ہے. تو یہ ساری جو میں باتیں کر رہا ہوں نا یہ سب آپ بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں، یہ سب آپس میں ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی کہتے ہیں بھائی پتہ ہے ابھی 4 دن کی کہانی ہے، رمضان آ رہا ہے نا، ہر سال تو ایسا ہی کرتا ہے کمینہ. پھر رمضان کے بعد نا تو وہی حرکتیں ہوگی تیری، پھر تو لنکس بھیج رہا ہوگا یار یہ والا دیکھو زبردست. یہ سب باتیں آپس میں چلتی ہیں. حمزہ یہ والی بات کلک کی نا. اچھا مجھے پتا ہے جھوٹ بول رہا ہوں، میں. اچھا جناب بھائی آج تو یہ رکوع پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے ہیں یار کٹ کر دیں گے نا اس کو، پوری نہیں ڈالنا. اتخذ من دونہ آلیہ. اب آگے وہ دعوت کو بڑھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے مجھے وجود بخشا، پہچان دی. فطرہ کے اندر یہ ساری باتیں خلقہ ہوتا ہے، یہ ساری باتیں نہیں ہوتی. یہ قرآن نے جو چوز کیا، یا اس شخص نے جو چوز کیا نا، جو مجھے وجود بخشا، مجھے پہچان دی، کیا اس کو چھوڑ کر میں آلیہ اور معبود بنا لوں؟ اس کا مطلب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ قوم بت پرست تھی جب یہ بات کہہ رہا تھا نا. اچھا میں بنا لوں ایسے معبود. اب یہ نا مطلب ہے کہ ابھی سمجھ آگے اس کو ایکسپلین کیا جائے. ایسے معبود بنا لوں کہ ان یریدنی الرحمن بضر، کہ وہ رحمان ذات مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لا تغنی. اب لا تغنی یہ عالیہ ہے. لا تغنی عنی، مجھے کوئی فائدہ نہ دے، شفاعتہم ان معبودوں کی سفارش، شیئن کچھ بھی. اچھا اب یہ سمجھیں کہ اس کلچر میں آج بھی ہے ایک شخص کسی دوسرے شخص کو کسی تکلیف سے بچانا چاہتا ہے تو اس کے کیا اسٹیپ ہوتے ہیں؟ نمبر 1 آپ آگے بڑھتے ہیں، اپنے زور بازو سے اس کو نکال لیتے ہیں تکلیف سے جب آپ اس کی پاور رکھتے ہیں. نمبر 2 آپ جو ہے نا اسٹرانگلی کہتے ہیں کہ اس کو وارننگ دیتے ہیں کہ بھائی اس کو تکلیف. نمبر 3 آپ ریکویسٹ کرتے ہیں یار پلیز
یہ سب سے آخری درجہ ہے. سمجھے؟ دیکھیں ہمیں گہرائی سے سمجھنا. یہ سب سے کیا ہے؟ اس کو سفارش کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اس تکلیف کو جس طرف سے بھی آ رہی ہے آپ. تو اب یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ معبود اس سے زور زبردستی مطلب تکلیف جو آ رہی ہے وہ ہٹا دیں، یہ تو دور کی بات. ان کی تو ریکویسٹ بھی کوئی فائدہ، ان کی تو سفارش بھی نہیں سنی جائے گی. یعنی کسی بھی منیمم لیول پر بھی یہ اس خدا ذوالجلال کے سامنے پر بھی نہیں مار سکتے، کیونکہ یہ ہے ہی نہیں. کیونکہ یہ ہے ہی نہیں. ان کا یہ ایک چھوٹا سا معمولی سے انسان بھی کر سکتا ہے. ان بتوں کی تو خدا کے سامنے یہ حیثیت بھی نہیں ہے. تو ان کی عبادت کروں اس کو چھوڑ کر، آپ سمجھے؟ ان کی عبادت کروں اس کو چھوڑ کر جس کے سامنے یہ پر بھی نہیں مار سکتے. یہ اس کا بالکل ایک مفہوم ہے جو یہاں ہمیں عربی جملہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں اس رحمان کو، اس اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لوں کہ اگر وہ رحمان بذرٍ کسی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو لا تغنی عنی، تو مجھے فائدہ نہ دے، غنی نہ کرے، فائدہ نہ دے، شفاعتہم، ان معبودوں کی سفارش، شیئن، کچھ بھی. جب سفارش فائدہ نہیں دے گی تو یہ بچا سکیں گے؟ لہذا ولا ینقذون، ینقذونی ہے نہ یہ مجھے بچا سکیں. انقاذ کہتے ہیں کسی کو یوں گڑھے سے کسی چیز سے یوں نکال لینا، بچا لینا. ٹھیک ہے؟ اگر میں یہ سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی ایسا کروں، انی اذن مانے اس وقت، تو پھر میں اس وقت بلا شبہ یقیناً لفی ضلال مبین، میں کیا ہوں گا؟ ابھی ساری بات کس کی چل رہی ہے؟ میں کی. حالانکہ یہ تو ایسا نہیں کر رہا ہے. اس بے وقوفی یا گمراہی میں کون مبتلا ہے؟ اپنے پہ رکھ رہے ہیں، جیسے وہ ہاں مثال دے دیتے کہ اپنے اوپر رکھ کے بولے یار میں بڑا اچھا ہو گیا ہوں. ہاں اس میں بھی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ بھی. جی اسی کے اندر دوسری بات یہ تھی کہ اس کو اچھی صحبت میں لے کے جائیں. بس یہ دو کام کریں بہترین ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے. اچھا اب پہلی دفعہ، ابھی تک ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا. یہ حکمت تھی. بتائیں کیوں؟ بات سن تو لیں. ہاں کیونکہ قوم کو جو ایگریسو لیول دیکھ رہے تھے نا، پتا تھا کہ اگر میں شروع میں ہی کہہ دوں کہ یار میں نا اصل میں نا مسجد سے آیا ہوں اور 6 نمبر کی بات کرنی، تو یہ جو سارے جوان جس موڈ میں ہے نا، انہوں نے یہاں وہاں پتلی گلی پکڑ لینا ہے. اور میں نے جا کے پہلے تو اور کیا کر رہے ہو یار، بہترین زبردست، کیا کر رہے ہو، اچھا یہ چل رہا ہے، یہ وہ، پھر آگے بات شروع کری. اور آخر میں کہا کہ اصل میں ہم آئے تھے، کہیں آپ نے پہلے بتانا ہوگا، کہیں کیا ہوگا. تو بسا اوقات اپنا آپ کی نسبت کیا ہے، یا آپ کیوں بات کر رہے ہیں، یا آپ کی پہچان کیا ہے، کبھی یہ پہلے بتانا ضروری ہوتا ہے، کبھی پہلے بتانا نقصان دہ ہوتا ہے. کیونکہ قوم اتنی بات نہیں سنتے. آپ یہ سمجھیں ان کے تو تیور بدلے میں ہیں. اس نے بات سن لی، یار پتہ نہیں کہ کون آ گیا ہے، کون بات کر رہا ہے، اب تجسس ہے نا. اچھا پھر ان کو تھوڑی دیر میں ریلائز ہوا ابھی یہ تو پیغمبروں ہی کی بات کر رہا ہے. اب انہوں نے کہا کہ اب قوم سمجھ گئی، میری دعوت بھی چلی گئی، لیکن جو دعوت ہے وہ خاموشی سے انہوں نے اب کہا انی آمنت بربکم فاسمعون. یہ فاسمعون ترتیب میں پہلے ہے، تو غور سے سنو میری قوم میری بات. انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں. رب تو میرا بھی ہے نا، لیکن کیا بولا کہ وہ صرف میرا نہیں ہے. اگر میں تمہاری قوم کا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ رب کس کا ہے؟ تمہارا بھی ہے. میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں. قرآن کریم نے اس کے پرسنل حالات یہاں ختم کر دیے دنیا کے. اب قرآن کریم نے ایک سمجھدار سوچنے والے کو بولا ہے خود سوچو کیا ہوا. یہ اہم نہیں تھا قرآن کریم کے لیے کہ یہ بتائے کہ اچھا پھر انہوں نے اس کو زور سے پکڑا، رسیوں سے باندھا، مارا کوٹا. یہ قرآن کریم کے اہم. حق کی راہ میں یہ قربانیاں اس ایک نجار کے علاوہ لاکھوں اللہ کے بندوں نے دیے. اصل میں جس موقف پر وہ کھڑا ہوا نا، وہ بیان کرنا قرآن کریم کے لیے اہم تھا کہ یہ کھڑا ہونا. لیکن جب آپ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر آگے کی قربانی آپ کے لیے کیا ہوتی ہے. لیکن اس وقت یہ کھڑے ہو قرآن کریم ہمارے سامنے قصہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ ہم بھی کھڑے ہوں.
آ سکتے ہیں، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اچھا یہ تو ایک بہت بڑی چیز تھی نا یار، دیکھیں کہ قوم کسی کو مارنے پر مجبور ہے اور ہم بیچ میں آ جائیں، ہے نا، یہ تو ایک بہت بڑی چیز تھی نا، لیکن چھوٹے لیول پر یہ روزمرہ کی زندگی سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کو۔ قوم کے بجائے آپ سوسائٹی سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا، پیغمبروں کی تائید کے بجائے آپ اپنی آئیڈینٹی کے لیے، اپنی نسل کے لیے کوئی قدم اٹھا رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے سوسائٹی سپورٹ نہیں کرے گی، وہ اب وہ سنسار تو نہیں کر سکتی ہے، لیکن زبان سے تو آپ اس کو ریلیٹ کریں گے نا، خدا آپ سے کٹ آف کر سکتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں، آپ اس کو ہر لیول پہ میپ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم اسی وجہ سے جو کیا کہتے ہیں اس کو، کسی بھی قصے کی نا وہ ایک موبائل کے پوری فنکشن کی ایک لسٹ ہوتی ہے، اس کا ایک خاص نام ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، فیچرز سے ہٹ کر ہو جائے، کسی موبائل کے پورا تعارف لکھا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں اس پر ایک ٹائٹل ہوتا ہے، اسپیسیفیکیشن، یہ لفظ مجھے اچھا لگتا ہے۔ قرآن کسی قصے کی اس وجہ سے بیان نہیں کرتا ہے کہ اصل میں قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ خاص اس قصے کو اس قصے تک نہیں رکھو، اگر زیادہ قرآن کریم اس کی اسپیسیفک پہچان کرا دے گا نا تو لوگ تو ایک اسٹوری کی طرح اس کو بس سمجھ جائیں گے یار اسٹوری۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو یہ اٹھاؤ، ہاں اس کو اٹھاؤ، یوں پہن لو، ہاں تاکہ ہم اس کے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو کسٹمائز کر لیں، موڈیفیکیشن کہتے ہیں نا، وہ اپنے لیے یہ کرنا ہماری ذمہ داری، اسی کو تدبر کہتے ہیں۔ ہم میپ کریں، ہم ریلیٹ کریں، ایک سمبولک انداز قرآن کریم کی سٹوریز میں بھی ہوتا ہے، سوائے پیغمبروں کے اس میں بھی بہت ساری چیز ایسی ہوتی ہے، لیکن عام قصے قرآن میں کہیں بھی بیان ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہم نے سورہ کہف میں قصے پڑھے تھے، وہ اس کے اندر ایک آدھ قصے کے علاوہ اصحاب الکہف ہمیں ابھی تک کنفرم معلوم نہیں ہے کہ کہاں تک کے لوگ تھے، اور نہ ہونا اچھا ہے، مطلب کیا فائدہ ہوگا، پتہ چل جائے کہ اس زمانے کا واقعہ تھا، اور ان کا غار اصل میں ایکچوئل جو 7 دنیا میں مشہور ہیں ان میں سے کون سا ہے، اگر یہ مجھے پتہ چل جائے تو میں نے کیا تیر مار لیا۔ اصل میں تو اس میں مجھے اللہ پاک یہی بتانا چاہ رہے تھے نا کہ بھائی ہر زمانے میں جو ہے نا وہ اس قسم کا ماحول بھی ہوتا ہے، اور ہر زمانے میں کہف بھی ہوتے ہیں، ہے نا، اور تمہیں جو ہے نا ایسی کسی سچویشن میں مبتلا ہونا ہے تو تمہیں بھی اصحاب الکہف بننا ہے۔ میرے لیے تو یہ میسیج تھا، اب مجھے پتہ چلے نہ چلے، اسی طرح یہ واقعہ کہاں ہوا، یہ شخص کون تھا، ہمیں کچھ نہیں پتہ، دیکھیں قرآن کریم نے اس کی کوئی پرسنل ڈیٹیل نہیں۔ یہ جو نجار کی بات ہے نا، یہ بھی روایات میں آئی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کس حد تک جو ہے نا وہ ہم اس پر یعنی کس حد تک جو ہے نا ہم اس کو وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن نے اور کوئی تعارف، بس اس نے کہا کہ جاء رجل، یہی تعارف ہے کہ ایک آدمی آیا بھاگتا ہوا، بس یہی اس کا تعارف ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ہو گیا، اس نے یہ کہا۔ اب قرآن نے یہاں قصہ ختم کر دیا، اب آگے بظاہر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قوم نے کہا ہوگا کہ سب سے پہلے تو ہاں نہیں، یہ تو اللہ نے کہا، یہ شہید ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، شہید ہو گیا۔ قیلا، اس سے کہا گیا ادخل الجنہ، کہاں چلے جاؤ، اللہ نے انجام بتایا، کسی کی مزید ڈیٹیل کے بجائے اللہ نا قرآن کریم ایسا کرتا ہے، کہانی کے بعد نا ان کو کمپیئر کرتا ہے، پہلے کردار کو کمپیئر کیا ہے، قوم کا کردار، ایک داعی کا کردار، ٹھیک ہے نا، اب اس کے بعد دونوں کا انجام، پہلے داعی کا انجام پھر قوم کا انجام، ٹھیک ہے نا، پھر قرآن اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا اس وقت دیکھیں یہ جملہ پھر مر چکا ہے، اللہ کے پاس سے فرشتے جنت میں لے کے جا رہے ہیں اس کی روح کو، اس وقت کہہ رہا ہے کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہ جملہ اللہ نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا، اللہ کے پاس جا کے لوگ کیا کیا کہتے ہوں گے، بڑے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، نیک لوگوں کا، لیکن اس زندگی کے کسی ایسی چیز کا ذکر اس شخص کے علاوہ کہیں نہیں، کیونکہ اس نے اللہ بتانا چاہ رہے ہیں قوم کا درد، کڑن فکر، یا لیت قومی، اے کاش کہ میری قوم، یعلمون، جان لیتے، کیا جانتے، بما غفر لی، جو میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، او جو مجھے عزت والوں میں شامل کر لیا ہے، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے، یہاں کی کوئی اسکرین وہاں کھل جائے، ان کو اندازہ ہو جائے کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور بچ جائیں،
اور یہی ہمیں بتایا، ہمیں سمجھائی جائے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گئی قوم. اچھا بظاہر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ اس وقت اس کو دکھایا جا رہا ہوگا کہ اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے اس کے بعد پھر پیغمبروں کی باری آئی ہوگی، لیکن قرآن کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبروں کو انہوں نے نقصان پہنچانے اللہ نے نہیں دیا اور ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. اب بظاہر یہ دیکھ رہا ہوگا شاید وہ منظر، میں سے اللہ اس کو دکھا رہے ہوں گے کہ اب اس کے بعد پیغمبر کس کی طرف بڑھ رہے ہیں، قوم پیغمبروں کی طرف بڑھ رہی ہے. اس کو پتہ ہے کہ جیسے ہی قریب جائیں گے اللہ کا عذاب، اور یہ تمنا کر رہا ہے کہ اے میری قوم، اس کو پتہ چل جائے میری قوم کو کہ کیا آخرت ہے، کیا حقیقت ہے، کیسی اس کو حسرت و افسوس ہو رہی تھی. اللہ نے یہ فکر ذکر کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہے. وہاں کی دنیا کا کوئی دروازہ یہاں کی دنیا میں کھل نہیں سکتا ہے، پورٹل نہیں ہے کوئی. ہے اور یہی امتحان ہے. یہی کیا ہے بھائی، بن دیکھے ماننا ہے. دیکھ کر مانا تو کیا کمال کیا، پھر تمہارا ایمان کس کمال کا. پھر تمہیں جو اللہ نے شعور دیا، سارے مخلوقات سے ممتاز بنایا، جو تمہیں انٹلیکچوئل بنایا، اتنا اسمارٹ بنایا تم انسانوں کو، پھر کیا فائدہ. یہ دیکھ کر تو سب جانور بھی مان لے آئیں گے. لیکن ایک چھوٹی سی سٹوری سنا دو. ہمارے ایک قاری صاحب تھے، وہ بالکل ابتدائی درجے کی کتابوں کے نا، تو ہم جہاں رہتے ہیں وہ آگے ہب کی طرف آگے اندر کسی علاقے میں نا ان کی مسجد تھی. تو وہ ہمیں نا خوش خطی سکھاتے تھے. جب ہم سب شہری بچے، ان سے بڑی محبت ہو گئی. تو جمعرات کی شام کو یا کبھی جمعے کی صبح ہم جاتے تھے ان کی مسجد میں. سناٹا وناٹا جیسا تھا، اور جو ہے نا وہ بڑی ایک یکسوئی، بڑا مجھے وہ ماحول آج بھی یاد آتا ہے نا. تو وہ ہمیں بیٹھ کر اور اضافی سبق دے دیتے تھے نا، بالکل ابتدائی کلاسوں میں. لیکن ہم جب بھی جاتے تھے، ہم سب یہ شہر کے بچے تھے، ہم شہر کے بچوں کی طرح، ہم کو بھی کتوں سے بہت ڈر لگتا تھا. کتے بہت ہوتے تھے وہ، اور ہم بھی سائیکلوں پہ جاتے تھے، ہماری سائیکل کے پیچھے بھاگتے تھے وہ. ٹھیک ہے نا. تو ایک دفعہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ ہم استاد جی کے ساتھ ہی آ گئے. ٹھیک ہے نا. ہم 4 5 6 بچے ہوتے تھے، ہم بھی سائیکلوں پہ. اب جیسے استاد جی کی خاص ہم نے کہا ہم سوچ رہے ہیں وہ ایریا آنے والا ہے جہاں کتے ہمارے پیچھے بھاگتے ہیں. جیسے ہی استاد جی کی سائیکل کو انہوں نے دیکھا نا، یقین جانے کتوں نے یوں دیکھا، مجھے وہ منظر بھولتا نہیں. کتے ایسے بھاگے نا مٹی اڑاتے ہوئے. میں نے یار استاد جی کو دیکھ کے کتے بھاگ رہے ہیں. تب سمجھ میں نہیں آیا نا. ایک میں روحانیت کا بھی قائل ہونے لگا. میں نے یار استاد جی کی کیا بزرگی ہے. میں نے یار مطلب کتے کسی شخص اور ایسا بھاگ رہے ہیں دم دبا کے جیسے نا مطلب ان کے سر پہ کوئی آفر ٹوٹ پڑے کہ تھوڑی دیر میں دور دور تک کوئی کتا نظر نہیں آیا. 10 12 ہوتے تھے، کاٹتے نہیں تھے، بھونکتے تھے بس، بڑے وحشت ناک قسم کے. اب میں نے ظاہر میں سوال مچل رہا تھا، اس وقت تو نہیں کر سکتا تھا. جیسے میں نے کہا استاد جی کیا آپ کوئی دم پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں؟ استاد جی نے اپنے سائیکل کا لوک کھولا. بیٹا یہ ہے وہ دم و درود. میں نے کہا کیا؟ بولا پہلی دفعہ جب میں آیا یہ لوگ مجھے بھی بھونکتے تھے، میں بھی پریشان ہوا. پھر بولا میں نے ایسا کیا کہ جب بھی یہ سامنے آ کے بھونکتے تھے، سائیکل یہاں چھوڑی، وہ کتوں کو پیچھے 2 4 سے ہی لگائے. یہ جو تالے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوک ہوتا ہے بڑا بھاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بولا وہ 1 آدھ دفعہ کرنا پڑا بیٹا. اس کے بعد میری سائیکل کو دیکھتے ہی نا یہ لوگ، تو کہ یہ لرننگ تو کتے بھی لے لیتے ہیں دیکھ کر. میں اصل یہ بات بتا رہا تھا. ہمیں کیا ماننا ہے؟ دیکھیں انسان اپنی زندگی سے سیکھتا ہے نا. تو اگر میں بھی دیکھ کر کہ یار یہاں کوئی گناہ کیا، کوئی اسکرین پہ غلط چیز دیکھی، اچانک غیب سے ہاتھ نکلا، چماٹ یوں ماری، تو یہ اگر میں لرننگ لے رہا ہوں تو پھر یہ تو یعنی لا شعور، کتے سے مراد بے شعور مخلوق بھی لے رہی ہے نا لرننگ، سیکھ رہی ہے وہ زندگی سے نا. مجھے تو بن دیکھے ماننا ہے. کوئی غیبی چماٹ نہیں آئے گی، کوئی غیبی چماٹ. اللہ ڈھیل دیں گے، جو کرنا ہے کرو، یہ اختیار ہے. یہی اختیار تو امتحان ہے. یہ دنیا میں بس مہلت ہے تمہاری. میرے پاس آؤ گے نا پھر جو کر کے آؤ گے، اور یہ تمہاری وفاداری ہے. شیطان نے کہا تھا نا اے اللہ نا میں ثابت کر دوں گا کہ تیرا فیصلہ غلط ہے کہ تو نے آدم کو مجھ پہ کیوں فضیلت دی. ان کو بہکا دوں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین، ان میں سے اکثر لوگوں کو تو شکر گزار. اللہ نے اس وقت اللہ نے کہا تھا تو زور لگا جن پر، اپنے نا پیادے اور سواروں کو لے کر آ، لیکن میرے مخلص بندوں کو مجھ سے بہکا. تو جب بھی ہم غلط راستہ چن رہے ہیں نا تو ہم جو ہے نا شیطان کی بات کو ٹھیک کر رہے ہیں. اور اللہ کا جو ہمارے متعلق گمان تھا ہم اس سے اپنے آپ کو نکال رہے ہیں کہ ہم مخلص ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے ہے نا. تو یہ تو ایک سوچنے کی بات ہے.
تو بن دیکھے ماننا ہے. وما انزل, آگے اللہ نے قوم کے بارے میں بتایا, وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین. اس کا اتنا شاہانہ انداز ہے کہ یعنی کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا. اب ذرا غور کیجئے گا. اور ہم نے من بعد ہی, اس کے بعد ہم نے اس شخص کی قوم پر نہیں نازل کیا, ما انزلنا, ہم نے نازل من جندین, یہ کامن نہ ہونے, اور من بھی آ گیا نا, کوئی کسی بھی قسم کا کوئی بھی لشکر من السما, ہم نے اس کی قوم پر کسی بھی قسم کا کوئی لشکر نازل نہیں کیا. وما کننا منزلین, اور نہ ہی ہمیں نازل کرنے کی ضرورت تھی. کیا مطلب اللہ, پھر کیا ہوا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ, بس ایک زور کی چنگاڑ تھی. صیحہ بس ایک زور کا, یعنی اللہ کا عذاب تو آیا. اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں, ہماری شان یہ ہے, ہمیں کوئی لشکروں کی ضرورت نہیں. ایک زور کی چنگاڑ تھی, ایک زور کا عذاب. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا تھا. وہ بجلی کی کڑک تھی, وہ کوئی زلزلہ تھا, وہ کوئی زمین نگل گئی, آسمان ٹوٹ پڑا, وہ کوئی آگ تھی جس نے بھسم کر دیا, کیا تھا ہمیں نہیں معلوم. چنگاڑ تو ایک بڑا کامن لفظ ہے نا, اس کے اندر ہر چیز آ سکتی ہے, لیکن اس کے اندر ایک جلال ہے. وہ زور کی ایک چنگاڑ تھی. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ, بس بجھی ہوئی راکھ بن گئے. اب لفظ خامد کو دیکھیں. آپ لوگوں میں سے کسی نے کہیں کسی ایسی جگہ رات گزاری ہے کہ جہاں کوئلے جلائے جا رہے ہو رات میں؟ کس نے گزاری ہے؟ رات کے وقت جب بالکل سناٹا ہوتا ہے نا, اور کوئلے جل رہے ہوتے, تو ان کی کوئلے جلنے کی ایک چٹخ ہوتی ہے. اس کو آپ ویژولائز کر رہے ہیں, وہ چٹخ ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے رات گزرتی رہتی ہے, کوئلے بجھتے رہتے ہیں. رات کا تو سناٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ شہروں میں, یہ ہم اس کو تجربہ نہیں کر سکتے, یہ مطلب ہے کہ شہر سے باہر ہی کسی جگہ پہ ہوگا, کیونکہ شہر میں اور آوازیں آتی رہتی ہیں. تو پھر بالکل سناٹا ہو جاتا ہے, کوئلوں کی چٹخنے کی آواز بھی کیا ہو جاتی ہے. جب کوئلے چٹخنا بند ہو جائیں, اس کو کہتے ہیں خمدت النار. آگ میں چٹخنے کی آواز بھی کیا ہو گئی. تو خمود کے معنی ہوتے ہیں کہ بجھ جانا. تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں, وہ جیتی جاگتی زندگیوں کے شعلے تھے, ہمارا عذاب آیا اور یہ شعلے کیا ہو گئے, بجھ گئے. مطلب اس کے بعد ایک آواز بھی نہیں ہوتی. وہ جب کوئلے جلنا بند ہوتے ہیں نا, پھر ایک ہلکی سی آواز بھی, سناٹا, خاموشی, جیسے کہ کبھی یہاں کوئی بستا ہی نہیں تھا, زندگی کا نام و نشان بھی. یہ اللہ کا قہر, یہ اللہ, یہ ایک بڑے شاہانہ انداز میں, اور لیکن بڑے بلیغ انداز میں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تفصیل کیا بتائے تم کو, کچھ بھی نہیں تھا, بس ایک ہماری طرف سے ایک عذاب تھا, اور ان کی زندگی کے شعلے گل ہو گئے, اور ایک بالکل بے نام و نشان اور بے حس ایک بجھی ہوئی راکھ کا ڈھیر ہو گئے. یا حسرتن علی العباد, اللہ پاک سارے انسانی جذبات سے پاک ہے وہ ذات, لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ پاک اپنی افسوس کا اظہار فرما رہے ہیں. یا حسرتن علی العباد, بندوں پر بڑا افسوس ہے. یاد رہے, انسانی جذبات سے اللہ پاک کیا ہیں, پاک ہیں. وہ حسرت جو ہم انسانوں کو ہوتی ہے, نعوذ باللہ, ایسی کوئی حسرت اللہ کو, لیکن اللہ پاک ہمیں ایک بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ بندوں پہ افسوس ہے. یا حسرت العباد ما یأتیہ من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک کی ساری انسانیت اللہ کے جو سامنے ہے نا, وہ پریزنٹ, پاس, فیوچر کی اس کے نزدیک کوئی تقسیم نہیں ہے. جیسے ایک پلیٹ میں ہمارے سامنے بغیر کسی تشبیہ کے کینو, سیب اور انگور رکھے ہوتے ہیں, جیسے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا. اللہ کے سامنے سارے زمانے کیا ہیں, ایسے برابر ہیں. تو اللہ کے سامنے تو پوری انسانیت کا زمانہ ہے. تو پتہ نہیں کیا ہے انسانوں کو کہ ایک قوم کے بعد دوسری قوم جب بھی آتی, جب بھی کوئی رسول آتا ہے, وہ مذاق اڑاتے. الم یرو, انہوں نے غور نہیں کیا, کم اہلکنا قبلہم من القرون, کہ ان سے پہلے کتنی بستیوں کو, نسلوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں برے کردار کی وجہ سے. یہ سوچتے نہیں, دیکھتے نہیں. انہم الیہم لا یرجعون, وہ ایسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ انہم الیہم لا یرجعون, یہ پلٹ کر ان کے پاس واپس بھی نہیں آتے, ہے نا. اور ہر قوم پچھلی قوم کے, جس وقت قرآن بھی نازل ہو رہا تھا, قرآن بار بار کہہ رہا تھا قوم عاد کون تھی, تم سوچو تو صحیح, یہ اچھی طرح جانتے تھے. قوم سمود کون تھی, قوم لوط کون تھی, کتنے ان کے بڑے, ان کی قومیں تھیں, ان کی بڑی یادگار تعمیرات تھی. آج بھی ہم ان کے کھنڈر دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں, وہ کہاں گئی. قرآن بار بار یہ اہل مکہ کو بھی کہتا تھا سوچو تو صحیح. اچھا, یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کسی زمانے میں یہاں بڑی تہذیبیں شان و شوکت والی تھی,
کہ ان کے جو مطلب یہ جو پہاڑوں کو تراشے ہوئے جو ان کے گھر تھے، یہ ان کو حیران کرتی تھی، اہل مکہ کو بھی۔ قرآن سوال کرتا تھا سوچتے نہیں ہو تم کہاں چلے گئے یہ؟ یہاں بھی کوئی بستی تھی، یہاں بھی کبھی زندگی تھی، یہاں کبھی رونقیں تھیں، یہاں بھی کبھی بازار تھے، یہاں کی بھی گلیاں کبھی بھری ہوئی رہتی تھیں، یہ ایک مہیب سے ایک سناٹا ایک یہاں چھایا ہوا ہے، یہ ساری قوم کہاں چلے گئی؟ اور تم جانتے ہو کہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، قرآن نے بار بار کہا تم سے زیادہ یہ دولت مند تھے، تم سے زیادہ باصلاحیت تھے، پھر یہ قومیں کہاں غائب ہو گئی؟ ایسے غائب ہو گئے کہ ماضی میں ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ان قوموں کو کہتے ہیں ہسٹری میں قومیں یعنی بائدہ، یعنی وہ قوم عاد سمود سب پوری دنیا کہتی ہے کہ ان کا وجود تھا، کہاں چلے گئے کچھ پتہ نہیں، کیسے چلے گئے کچھ پتہ نہیں۔ قرآن سوال اٹھاتا ہے۔ عرب کلچر میں ان قوموں کو اچھی طرح جانا جاتا تھا لوک روایت کے ذریعے سے، لہٰذا کبھی کسی نے نہیں کہا کہ قرآن قوم عاد کی بات جھوٹ کہہ رہا ہے، سب جانتے تھے قوم عاد تھی، سب جانتے تھے قوم سمود تھی، سب جانتے تھے قوم لوط تھی۔ کہاں چلے گئے؟ قرآن نے سوال اٹھایا، کیوں چلے گئے؟ انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے کتنی بستیوں کو ایسے ہلاک کیا کہ دوبارہ کبھی پلٹ کے نہیں آئے۔ اور یہ تو دنیا ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن اس پہلے رکوع کی طرح اس رکوع کو بھی ایک خاص چیز پہ ختم کر رہا ہے، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کے سب کو ایک ساتھ ہمارے پاس لا کھڑا کر دیا جائے گا، ساری انسانیت کو ہمارے پاس جمع کر دیا جائے گا۔ محضرون گرفتار کے معنی میں بھی آتا ہے جدید عربی کے اندر، ہمارے سامنے پکڑ کے لایا جائے گا۔ اصل حساب تو کیا ہوگا؟ دوسرا رکوع اس پہ ختم۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اب جو ہے نا بقیہ جو 3 رکوع نا یہ رمضان کے بعد ہوں گے۔ اگلی دفعہ سے انشاءاللہ ہم کچھ رمضان کی پریپریشن یا استقبال رمضان، روزے وغیرہ اس حوالے سے انشاءاللہ چیزیں کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔